بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ عزیز طالبات اور ہمارے مولانا مفتی آفتاب غازی صاحب، جو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں کہ آپ ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو میں ذکر کروں گا اپنی تاریخ کی سب سے عظیم بیٹیوں کے بارے میں، سب سے عظیم بہنوں کے بارے میں، سب سے عظیم خواتین کے بارے میں۔ میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ مجادلہ کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ سورہ مجادلہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ آیت جو ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ مجادلہ کہتے ہی ہیں، مجادلہ کے لفظی معنی تو جھگڑنا ہے، لڑنا ہے، لیکن مجادلہ بار بار ایک بات کو دہرانا، بار بار اصرار کرنا، یہ بھی مجادلہ ہے۔ علیہ السلام سے کوئی جھگڑ نہیں سکتا، اگر وہ جھگڑے گا بلکہ آواز بلند کر دیا تو اللہ کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تم نبی کی آواز سے بلند آواز اپنی مت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائے، یعنی تمہارا ایمان ختم ہو جائے اور تم کیا ہو جاؤ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس پورے سورہ کا نام مجادلہ رکھا ہے، یعنی ایسی سورہ جس کا آغاز بحث سے ہوئی ہے، یا اصرار سے ہوئی ہے، یا بار بار کوئی چیز مطالبے سے ہوئی ہے۔ قرآن نے یہاں سے بات شروع کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے سن لی ان کی بات جو آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، ان کی بات اللہ نے سن لی جو آپ سے بار بار مطالبہ کر رہی تھی، اصرار کر رہی تھی، اور آپ سے شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کی۔ اللہ نے تمہاری، اور تحاور کہا، اللہ نے تحاور کہتے ہیں گفتگو کو، محادثہ کو، بات چیت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات چیت جو تھی وہ سن لی۔ بخاری میں یہ روایت ہے، مسلم میں یہ روایت ہے، نسائی میں یہ روایت ہے، اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں الفاظ کے فرق کے ساتھ، آپ جانتی ہیں کہ روایتیں جو ہوتی ہیں تو کہیں کسی میں کوئی لفظ کا اضافہ ہے، کسی میں کمی، تو یہ پورا قصہ، پورا واقعہ، اس آیت کی شان نزول اور اس میں جو احکامات آگے آ رہے ہیں وہ سب ذکر موجود ہے حدیث میں، اور پوری سورت کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کہتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا، اور میں اس کمرے میں موجود تھی، میں اس گھر میں موجود تھی جہاں یہ بات ہو رہی تھی رسول اللہ سے۔ وہ خاتون جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی، وہاں میں موجود تھی۔ وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضًا وَسَقَطْتُ بَعْضًا، میں نے بعض الفاظ تو سنے، کان میں پڑے، لیکن تمام الفاظ میں نے نہیں سنے۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ، اور اللہ پاک نے سن لیا، اللہ سن رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہماری طرح کی، جیسے ہم اگر ابھی یہ بات سن رہے ہیں، آپ سن رہی ہیں میری بات، تو باہر کی کوئی آواز آئے گی تو آواز تو آئے گی لیکن سمجھ نہیں پائیں گی، یا توجہ دوسری طرف ہٹی۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، ہر بات، ہر طرح کی بات، ایک لمحے کی بات، ایک مطلب سنتا ہے اللہ پاک، اور دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ یہ واقعہ ہے سیدتنا حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کا۔ حضرت خولہ بہت بڑی صحابیہ ہیں، اور ان کی شادی حضرت اوس بن صامت سے تھی۔ حضرت خولہ کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت خولہ کی
روایت ہے تو حضرت خولہ بڑی صحابیہ ہے، اور بعض روایتوں میں ان کا نام خویلہ بھی کہتے ہیں، لیکن عام طور پر خولہ ہی نام ہے۔ تو یہ حضرت خولہ کی بات ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کی، جوانی میں شادی ہوتی ہے، ان کی بھی شادی ہوئی۔ ان کے شوہر اوس بن صامت جب بوڑھے ہوئے، یہاں سے غور سے سنیے گا کہ حضرت اوس بن صامت جب خوب بوڑھے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ آدمی بڑھاپے میں تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، تو کسی بات پر وہ جھنجھلا گئے، اور جھنجھلاہٹ میں، چڑچڑاپن میں اور پریشانی میں، بیوی سے ناراضگی میں انہوں نے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ انت کظہر امی۔ کیا کہا؟ عید علیہ، عید مجھے دہرائیے آپ بھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ حضرت اوس نے کیا کہہ دیا حضرت خولہ سے جو ان کی بیوی ہیں کہ انت کظہر امی، یعنی آپ، یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ تم میں سے ہدایہ کی طالب علم کون ہو؟ تم لوگوں شرح وقائع بھی پڑھا ہے، یا قدوری میں کتاب النکاح، کتاب الطلاق پڑھی ہے؟ اس میں ایک چیز آتی ہے زہار۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اسی میں سورہ مجادلہ ہی میں ہے جو آگے آ رہا ہے۔ تو حضرت خولہ نے جب یہ بات سنی، ابھی تک زہار کا کوئی حکم نہیں نافذ ہوا تھا، اللہ کی طرف سے یہ صورت ہی نہیں اتری تھی، تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں اتری تھی تو زہار کا حکم عام نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ تم تو میری ماں کی طرح ہو، اور پھر تھوڑی دیر بعد غصہ میں کہا ہوگا، یہ کہا ہوگا کہ تم لگتا ہے میری ماں بن رہی ہو۔ ہم بھی کہہ دیتے ہیں اپنی بیٹی کو، اماں بن رہی ہے۔ تو اگر بیٹی سے کہا تو بات لغو ہے، ختم ہو گئی، لیکن بیوی سے اگر یہ بات کہہ دی جائے تو بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خولہ نے جب یہ سنا تو اب دیکھیں، مجھے یہی دکھانا ہے کہ خواتین نے امت کو کیا کیا دیا ہے۔ تو سیدتنا حضرت خولہ نے جب یہ بات سنی کہ ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت نے کہا انتی کظہر امی، اب امام مسلم کی روایت تھوڑی مختلف ہے، امام بخاری کی تھوڑی مختلف ہے، الفاظ، واقعہ اور قصہ ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے اس کے بعد حضرت اوس نے ان سے کہا، کچھ مطالبہ کیا کہ لاؤ یہ کرو، تو انہوں نے کہا نہیں، لا واللہ لا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، والذی نفس خولہ بیدی، یہ الفاظ ہیں مسلم کے، والذی نفس خولہ بیدی، کہ خولہ کی جان جس ذات کے قدرت میں ہے، میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتی، تمہارے پاس نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گفتگو نہ کر لوں اور ان سے پوچھ نہ لوں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ پھر حضرت عائشہ کی روایت میں جو بخاری اور مسلم میں، وہ تشریف لائیں۔ اچھا، تشریف لائیں، صورتحال یہ تھی، اللہ نے ہم لوگوں کو بڑا نوازا ہے، ابھی غزہ کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہے۔ تو حضرت خولہ کی مالی اکنامک کنڈیشن یہ تھی کہ ان کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضری دے سکتے، حجاب ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے بے حجاب کنارے سے گئی، اپنے پڑوس گئی اور اس سے ایک حجاب عاریتاً لیا کہ مجھے کپڑے دے دو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے جا رہی ہوں۔ دو باتیں سمجھ میں آئی یہاں پر کہ اگر اپنے پاس کپڑے نہ ہو اور ضروری کسی کام سے نکلنا ہو، انتہائی ضروری کام ہو، اور اپنے پاس کپڑے نہیں ہو تو اپنے پڑوس سے، اپنی دوست سے، اپنے احباب سے عاریتاً لیا جا سکتا ہے اور عاریتاً دینا چاہیے۔ حضرت خولہ اب یہاں سے پہنچتی ہیں آقا علیہ السلام کے پاس۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر میں ہوتے ہیں، حضرت خولہ واقعہ بیان کرتی ہیں
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں حرمت علیہ، حرمت علیہ، تم تو اس کے لیے حرام ہو گئے۔ اب شروع ہوتا ہے جو اللہ نے کہا، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها۔ اب یہ جدال شروع ہوا۔ جدال مطلب وہ لڑائی نہیں، نعوذ باللہ رسول اللہ سے لڑ کوئی نہیں سکتا تھا، اور وہ بھی کوئی صحابیہ یا کوئی صحابی یا تصور سے بالا تھا۔ یعنی انہوں نے کہا اللہ کے رسول ذرا غور فرمائیے، اللہ کے رسول دیکھیے اللہ پاک اس میں کوئی تو گنجائش نہیں ہوگی۔ حضور نے کہا فقال ثانیاً، دوسری دفعہ رسول اللہ نے کہا حرمت علیہ، تم حرام ہو چکی ہو۔ پھر تیسری دفعہ رسول اللہ انہوں نے پھر اصرار کیا، حضور نے کہا فرمایا حرمت علیہ، تینوں دفعہ بات ہو گئی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خولہ واپس آئے دوسرے دن یا تھوڑی دیر بعد، اگلے وقت پھر وہ گئی اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صورتحال یہ کہ قد تزوجت، انہوں نے کہا قد تزوج، میں نے شادی کی، اور انہوں نے کہا قد تزوج اوس وانا شابۃ، اس نے مجھ سے جوانی میں شادی کی۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت خولہ نے کہا حضور ذرا غور فرمائیے، آقا غور فرمائیے میری صورتحال پر، میں نے شادی کی تو میں جوان تھی اور میرے پاس پیسے تھے اچھے خاصے، میں دولت مند تھی، اور اوس نے میری جوانی میں مجھے رکھا ساتھ، پیسے میرے خرچ کیے اوس نے، ہم دونوں ساتھ رہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، وہ یحبنی، اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اوس بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم دونوں اب بڑھاپے کی اس منزل پر ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حرمت علیہ، کہ آپ کچھ تو غور فرمائیے۔ یہ اصرار چاہیے۔ سیدتنا، میں نے ذکر کیا ہماری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ اسی حجرے میں ہیں۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی تھی میں نے بات چیز سنی، میں سمجھ نہیں سکا، اللہ سن رہا تھا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تمہاری بات سن رہے تھے آپ دونوں کی گفتگو۔ یہ گفتگو ہوئی، حضرت خولہ کا اصرار بڑھا، اتنا اصرار بڑھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فانزل اللہ سورۃ المجادلہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مجادلہ نازل فرمایا، اور سورہ مجادلہ کا خوبصورت آغاز اسی سے ہے۔ سورہ مجادلہ تو میں نے سنا ہے آپ نے کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قد سمع اللہ، کتنا پیارا لہجہ ہے، قد سمع اللہ قول التی، دیکھیے یہ بھی اللہ پاک جانتے تھے نا کہ وہ کہنے والی کون ہے، خولہ ہے۔ کہہ سکتے تھے اللہ کہ اللہ نے خولہ کی بات سن لی جو آپ سے خولہ کر رہی تھی، اب یہ حکم ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک عام بات ہے، کسی لڑکی کا نام، کسی عورت کا نام نہیں ظاہر کیا اس وقت، تاکہ سماج میں لوگ ان کو نہ کہے کہ تم رسول اللہ سے بھی جھگڑنے لگتی ہو۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا اسی سماج میں تم جا کے رسول اللہ سے جھگڑ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ نے ایک عام بات کہی، قد سمع اللہ، اور حضرت خولہ کی اس اجتہاد سے، ایک تو حضرت خولہ اگر اس بات پہ غور ہی نہیں کرتی کہ بھائی انتی کا زہری امی کا کوئی بات نہیں ہے، اس کو سنا انسنی کر دیتی اور اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کرتی، ساتھ رہتی، تو امت کے لیے یہ راہ نہیں کھلتی۔ یا حضرت خولہ رسول اللہ کی خدمت میں گئی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرمت علیہ، فتویٰ دے دیا۔ یہ فتویٰ ہمارا مفتی آفتاب غازی کا نہیں تھا، یا نافع عرفی کا نہیں تھا، یا کسی بڑے سے بڑے عالم کا نہیں تھا آج کے، کہ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا تو دوسرے مفتی صاحب کے یہاں چلے جائیں گے، گنجائش نکال دیں گے وہ، انہوں نے فتویٰ دیا ناجائز ہے، چلو اہل حدیث مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں گے، وہ جائز کر دے گا، بریلوی صاحب کے پاس چلے جائیں گے، یا فلاں مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ۔ وہ فتویٰ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں،
ساری راہیں مسدود ہیں، اس کے بعد سب دروازے بند ہیں. فتویٰ دیا رسول اللہ نے، حرمت علی، تم حرام ہو گئی، اب الگ ہو جاؤ بالکل. لیکن حضرت خولہ کو یقین تھا اللہ پر. حضرت خولہ جان نہیں تھی کہ رسول اللہ سے بڑا اللہ ہے، اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکام ہی کو ہمیں بتاتے ہیں. تو وہ تشتکی اللہ، تو اب رسول اللہ سے معاملہ اوپر چلا گیا. رسول اللہ نے فتویٰ دے دیا حرمت علی، تم حرام ہو چکی ہو. تو اب رسول اللہ کے ذریعے وہ بار بار اصرار کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھیے غور کی، کوئی تو گنجائش نکالیے، اس بڑھاپے میں ہم دونوں الگ الگ کیسے رہیں گے؟ ایک بات ہی تو کہہ دی ہے انہوں نے، غصے میں کہی ہے. پوری زندگی ہم جوانی میں ساتھ رہے، مال ایک ساتھ کمایا، ایک ساتھ خرچ کیا، یہ صورتحال ہے. اور آپ غور کیجیے، اور اللہ تعالیٰ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، اور اللہ ہی شکایتوں کو سنتا ہے اور اس کو حل کرتا ہے. اب تشتکی الی اللہ، اب انہوں نے اپنا شکوہ کس سے کیا؟ اللہ، ہم غریب عورتوں کے لیے، ہم مجبوروں کے لیے کوئی راہ نکالیے. تو یہ حضرت خولہ کا ایمان تھا، حضرت خولہ کا یقین تھا، ان کا اجتہاد تھا، ان کی بصارت تھی، ان کی بصیرت تھی، اور ان کی فکر تھی امت کے لیے کہ ایک ایسی راہ کھولی جو اللہ نے قیامت تک کے لیے راہ کھول دی کہ اگر کوئی اپنے محرمات سے، اپنی ماں سے، اپنی سگی خالہ سے، اپنی پھوپھی سے، اپنی بہن سے، یا کسی بھی جس سے شادی کرنا قیامت تک حرام ہے، ایسی کسی عورت سے اپنی بیوی کو تشبیہ دے دے تو اس کے لیے وہ حل ہے. والذین یظاہرون من نسائہم. تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ کریڈٹ کس کو گیا اس حکم کا؟ حضرت خولہ کو گیا. حضرت خولہ کون ہے؟ آپ میں سے ہیں یا ہم میں سے ہیں؟ جنس کے اعتبار سے وہ آپ میں سے ہیں یا ہم میں سے ہیں؟ تو اتنی بڑی سہولت، اتنی بڑی گنجائش کہ جہاں حرمت ہے، حرام ہے، اب راستہ اللہ نے کھولا کہ والذین یظاہرون من نسائہم، بولو پڑھو، ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ اب ایک غلام آزاد کرو. اب تم کہہ سکتی ہو ہم ہندوستانیوں اب غلامی تو ہے نہیں، ہم کس کو خریدیں گے؟ بکرا خرید کے آزاد کر دیں. تو اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. تو اب لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے. کون رکھے گا روزہ؟ مرد یا عورت؟ مرد رکھے گا. غلطی کس نے کی تھی؟ تو سزا کس کو ملے گی؟ تو یہ کام کس نے کیا؟ حضرت خولہ کے اجتہاد نے، ان کی فکر نے. اگر حضرت خولہ پہلے ہی مرحلے میں نہیں سوچتی ہی نہیں اس بارے میں کہ یہ کوئی غلط بات ہے تو بات نہیں آگے بڑھتی. یا حضرت خولہ جاتی اور اتنا فتویٰ لے کے آ جاتی حرمت علی اور الگ ہو جاتی، اپنا کھڑیا وڑیا لے کے الگ دو اپنے میکے آ جاتی یا دوسرے گھر میں آ جاتی تو بھی معاملہ ختم. تجادلو. تو سوالات میں، علم کے حصول میں کبھی کبھی بار بار اصرار ہونا چاہیے، لیکن اسی دائرے میں جو اللہ نے کیا ہے، ادب کے دائرے میں، استاد سے بار بار مراجعت. جیسا میں نے کہا کہ دوسری روایتوں میں کہ اس دن وہ واپس آئیں، سیکنڈ ڈے گئے، پھر گئے اور بار بار کہا، تو اللہ نے یہ سہولت نازل کر دی. فہذی صحابیہ، یہ ایک صحابی تھی، ایک صحابیہ تھی جنہوں نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا کہ جن کی فکر سے ایک صورت نازل ہو گئی، اس کا نام مجادلہ پڑ گیا اور یہ احکامات آ گیا، اور اس میں آگے بھی بہت سارے احکامات ہیں.